یہ سمندر کا پانی بھی زخموں کے لیے عذاب ہوتا ہے. اور آنسو وہ سمندر نہیں ہوتے. اسی طرح نمکین، اسی طرح. خیر چھوڑو، ڈونٹ بی میلو ڈرامیٹک، ڈزنٹ سوٹ یو. سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئی صدیاں شباب کی. خیال رکھو اور یاد رکھو جعفر حسین کہ اگر کسی دن تمہارا بیٹا اگر اس طرح جسم نوچتا دیوانوں سے سر ٹکراتا اسی جگہ ہمارے سامنے پہنچے، کیا کہو گے؟ لاکھوں کا یہ سودا سستا پڑا یا مہنگا؟ اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے لیونگ لیجنڈ فنکار کی ہے. ایسا فنکار جو بہت ہی گریسفل ہے، جس نے بہت ہی گریسفل لائف گزاری، بہت ہی پر اعتماد شخصیت، CSS کوالیفائڈ پرسنالٹی، جس نے پاکستان کا سب سے بڑا سول امتحان پاس کیا اور فورن آفس میں کئی سال ایز اے انفارمیشن آفیسر جاب بھی کرتے رہے. لیکن ان کے اندر ایک فنکار، ایک اداکار چھپا تھا. بہت کوشش کی لیکن دل کے ہاتھوں ہار گئے. 19ویں اسکیل کی جاب قربان کی، استعفیٰ دیا اور شوبز کی جانب آ گئے. جب شوبز کی جانب آئے تو انڈسٹری نے اس نگینے کی بہت قدر کی. بہت ہی قداور شخصیت تھی جنہوں نے پھر ایسا کام کیا جنہیں آج بھی سنہرے حروف سے بیان کیا جا سکتا ہے. مگر آج یہ عظیم فنکار اپنی تمام چمک کھو چکا ہے. بڑھاپے کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت ہی لاچاری بھری زندگی گزار رہا ہے. اسکرین پر نظر آنے والی تصاویر ان کی چند ماہ پہلے کی ہیں. بہت کوشش کی گئی کہ ان کی لیٹسٹ پکچر مل سکے تاکہ دیکھ کر حوصلہ ہو کہ راحت کاظمی صاحب پہلے سے بہتر ہیں، مگر ایسا پاسبل نہ ہو سکا. جس وجہ سے زیادہ پریشانی ہے کیونکہ اگر ان کی حالت بہتر ہوتی تو فیملی میں سے کوئی بھی ان کی تصویر مداحوں سے لازمی شیئر کرتے. مگر ہم پھر بھی امید کرتے ہیں، مگر ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ فیملی ممبرز کی جانب سے ان کی بہتر حالت میں تصویر یا کوئی ویڈیو شائع کی جائے گی تاکہ ان کے مداح دیکھ کر مطمئن ہو سکے. وقت سے اچھی اور وقت سے ظالم شے کوئی نہیں. وقت ہر چیز کو نگل جاتا ہے. راحت کاظمی صاحب وہ تھے جن سے کوئی بھی اختلاف یا کوئی بھی انہیں ناپسند نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے اپنے فن، اپنے کردار اور اپنی شخصیت سے ہر کسی کے دل میں گھر کیا. مگر آج یہ چہرہ بڑھاپے کی قید میں شب و روز بسر کر رہا ہے. وہ حسن، وہ جوانی، وہ آواز، جسم کی پھرتی، انسانی سوچ، سب کچھ وقت کھا گیا. کاظمی صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، بہترین خاندانی پس منظر رکھنے والے انسان ہیں. ان کی اولاد، شریک حیات، بچے تمام ان کا بے حد خیال کرتے ہیں. 30 جون 1946 کو شملہ، انڈیا میں پیدا ہوئے. راحت کاظمی صاحب نے ٹیلی ویژن میں نئے ٹرینڈ اور اعلیٰ معیار سیٹ کیے. گڈ لکنگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان فنکار جس نے انڈسٹری میں کام تو بہت کم کیا مگر بہت ہی معیاری کام کیا. راحت کاظمی صاحب نے پاکستان کا سب سے بڑا سول امتحان CSS کوالیفائڈ کیا. 1968 میں ایز اے انفارمیشن آفیسر جاب بھی کرتے رہے. 8 سال یہ جاب جاری رکھی مگر خود کو جاب میں ایڈجسٹ نہ کر سکے کیونکہ جھکاؤ آرٹ اینڈ کلچر کی جانب تھا. دل کی سنی اور اعلیٰ ترین نوکری سے ریزائن دے دیا. شوبز کی جانب آ گئے. راحت کاظمی صاحب کے والد شملہ میں ایک نامور وکیل تھے. جب پاکستان بنا تو یہ فیملی ہجرت کر کے پاکستان آئی اور راولپنڈی میں آ کر بس گئی. ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے حاصل کی، پھر یونیورسٹی آف لاہور میں داخلہ لیا جہاں سے LLB کیا. اسی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی. 1968 میں سول سروسز کا امتحان دیا اور کوالیفائڈ ہو گئے. فورن آفس میں ایز اے انفارمیشن جاب کی. 8 سال تک یہ جاب کرتے رہے. اسی دوران 1974 میں سائرہ قریشی سے شادی ہوئی. سائرہ قریشی شوبز انڈسٹری سے وابستہ تھی کیونکہ ان کی والدہ بھی ایکٹریس تھی جس کا نام تھا ممتاز قریشی. راحت کاظمی صاحب نے شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کیا. ایک پیار محبت کرنے والا اور پڑھا لکھا مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کی خوشی میں خود کو ایڈجسٹ کر لے. راحت کاظمی صاحب نے ایسا ہی کیا. یہ جوڑی پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی پرفیکٹ جوڑی ثابت ہوئی. دونوں کا تعلق پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی فیملی سے. دونوں کے 2 بچے ہوئے، علی کاظمی اور ندا کاظمی. دونوں بچے انڈسٹری سے وابستہ رہے. راحت کاظمی نے اپنے شوبز کریئر کا آغاز ٹی وی انڈسٹری سے کیا. ڈرامہ سیریل قربتیں اور فاصلے سے شروعات ہوئی. پھر ڈرامہ سیریل تیسرا کنارہ، پرچھائیاں، دھوپ کنارے، رگوں میں اندھیرا،
एहसास, जिक्र कई साल का, नंगे पांव समेत कई यादगार ड्रामों में काम किया। उनका हर सीरियल सुपरहिट रहा। यही वजह है कि उनका शोबिस करियर बहुत ही ग्रेसफुल रहा। दर्जनों सीरियल्स में काम किया, इसी के साथ साथ कुछ फिल्में भी की। टीवी फिल्मों के साथ साथ थिएटर भी जारी रखा। फिर शोबिस से दूर हो गए, कराची में लिकोल एडवांस स्टडीज में एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर बने। इसी के साथ साथ टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहे। ए लेवल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते रहे। फिर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के डायरेक्टर भी रहे। बहुत ही पुरसकून पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रहे थे कि जिंदगी के तीसरे फेज की शुरुआत हुई। वो फेज था बुढ़ापा और बीमारियां। राहत काज़मी साहब का वजन कम होने लगा। जब चेकअप करवाया गया तो मालूम हुआ कि उन्हें मुख्तलिफ बीमारियां लग चुकी हैं। आगा खान हॉस्पिटल से इलाज शुरू करवा दिया गया, जिस वजह से काफी कमजोर हो गए। अब तो हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। कराची में रहते हैं। दोनों मियां बीवी बहुत ही ज़ईफ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और एक साथ हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक काज़मी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे, उन्हें हर किस्म की अजियत और बीमारी से निजात दे, आमीन। उनकी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, उनकी सेहतयाबी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।